वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चारों सूबाई वज़राए आला समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस मौके पर कह रहे थे कि SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन का मुँह बंद कर दिया है। SIFC पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। UAE ने 10 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए हैं। हमने कशकोल तोड़ दिया है, अब तिजारती और माशी ताउन को अहमियत दी जा रही है। दोस्त ममालिक ने भी SIFC के इक़दामात को सराहा है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि SIFC ने आज 6 डेस्क कायम करने की मंजूरी दी है, जिसमें एक डेस्क चीन, एक सऊदी अरब, एक मुत्तहिदा अरब इमारात, एक कतर, एक अमेरिका और एक डेस्क यूरोपीय यूनियन के लिए बनेगी, जो वहाँ से आने वाली सरमायाकारी की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करेगी। UAE से 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। उन्होंने बताया कि PIA की निजकारी के मामले में भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। बोलियाँ पीर को खुलने जा रही हैं। फर्स्ट विमेन बैंक समेत और भी इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज करने पर बात चल रही है। आने वाले दिनों में आवाम को महंगाई में वाज़ेह कमी महसूस होगी। इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मीडिया से बात की और बताया कि SIFC इजलास में उनकी 2 बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, लेकिन जो बात उन्होंने करनी थी उसका माहौल नहीं बना। उनकी पहले दिन से तरजीह बानी PTI है। मई और जून का महीना अच्छा है, कुछ ना कुछ बेहतर फैसले होंगे। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। अगर कोई हमारे साथ बैठकर मामले को हल करने की कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करता है तो फिर हम तैयार हैं। अगर वो चाहते तो अडियाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर उन्हें SIFC इजलास में मदऊ न किया जाता तो इससे सूबे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी हुकूमत SIFC से ज़्यादा काम और सरमाया लाने के काबिल है, जिस पर तेज़ी से काम जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, पहली बार प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बहैसियत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज ज़रा इस इजलास पर ही बात कर लेते हैं। ये जो इजलास हुआ और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात की कि अब हमें कशकोल की ज़रूरत नहीं है, कशकोल हमने तोड़ दिया है। आप समझते हैं कि वाकई अब हालात इस जगह पर हमारे आ गए हैं कि अब तिजारत होगी, अब सरमायाकारी होगी, अब वाकई कशकोल की ज़रूरत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक अच्छा इक़दाम देखें इन बड़े शॉर्ट टाइम में अगर आप देखें कि जो इसके विज़िट्स हुए हैं, सऊदीया के विज़िट्स हुए हैं, फिर जो अफसोसनाक एक ईरान के प्रेसिडेंट का वाक़या, उससे पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट आए थे अपनी टीम के साथ आए थे, और जो चीज़ें चल रही हैं शुरू में, तो कुछ ऐसा हम सफ़र शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कशकोल तोड़ने के काबिल हो सकते हैं। सर दस्त तो मैं नहीं कह सकता कि हम अभी टूटा नहीं है, टूटने के काबिल हो। हाँ, हम इस कोशिश में कि वो जो है वो कर लें, और अच्छी बात है कि, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आज चारों चीफ मिनिस्टर्स ने एक, और हम भी यही कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को और पूरे जो चारों सूबों को इकट्ठे मिलकर जो है, और इसमें GB और कश्मीर भी शामिल है, तमाम जो है वो स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे मिलकर अगर हम इकोनॉमिकल जो क्राइसिस इस मुल्क को निकाले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी और बहुत अच्छी बात होगी इस मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर की इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं, और जहाँ पर CM के भी गए कि अपने बात की कि कुछ ऐसी चीज़ें फोरम्स मौजूद हैं, मीटिंग्स होती रहेंगी, कोई आज का दिन तो नहीं है, फिर भी मीटिंग्स होंगी, फिर भी होंगी, उनका कोई इशू होगा, उनका कोई एजेंडा होगा तो अगले मीटिंग में आ जाएगा। मौके मिलते रहेंगे उनको, मौके मिलते रहेंगे। और अगर कोई ऐसा देखें, आज तो एजेंडा ऑलरेडी फिक्स था, किसी से एजेंडा पे बात होनी है जी। अगर उनको कोई ऐसा एजेंडा है जिस पर बात करना चाहते हैं तो अपने थ्रू चीफ सेक्रेटरी या व्हाटएवर जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू वो एजेंडा कर सकते हैं, और उसको भी अगले उसमें जो है वो डिस्कस कर देना चाहिए। अगर उनके कोई इशूज़ हैं, डेफिनेटली जेन्युइन इशूज़ होंगे, उनको टेकअप करना चाहिए, उनको रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा, ये जो मीटिंग हुई है इसके हवाले से इत्तलात कुछ आ रही थी, खबरें आ रही थी कि KPK के वज़ीर आला को एपेक्स कमेटी में मदऊ नहीं किया गया। आप इन्वॉल्व हुए, आपने किरदार अदा किया, उसके बाद उनको मदऊ किया गया, वो क्या मामला था, ज़रा बताइएगा। ऐसे देखें, मैंने तो सिर्फ TV में देखा था कि उस वक्त जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना या मुशीर ख़ज़ाना उनकी स्टेटमेंट आई है कि हमें मदऊ नहीं किया गया, तो था भी ऐसी। तो मैंने चेक किया और इसमें यह था कि शायद उनको मदऊ नहीं किया गया था, और कंपोजिशन में चारों चीफ मिनिस्टर्स थे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि देखें, ऐसी एक सूबे की नुमाइंदगी ना हो तो अच्छी बात नहीं है जी। अगर उस तरफ से आए कि मैंने नहीं अटेंड करी तो और बात है, लेकिन आपको मदऊ करना चाहिए।
انہوں نے اچھا کیا مدعو کیا، اور انہوں نے بھی اچھا کام کیا سی ایم نے کہ وہ گئے اس میٹنگ میں، ہمارے صوبے کی نمائندگی ہوئی اور ہمارے صوبے کا پوائنٹ آف ویو وہاں پر آئے. کل میرے پروگرام میں کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم تھے رانا احسان افضل صاحب. جب ان سے میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ، یہ تو شامل تھے، یہ ایک پرماننٹ ممبر ہیں اس کمیٹی کے، اس اجلاس کے، تو اس وجہ سے وہ ہوں گے. اگر ہم سنا سکیں تو پلیز ذرا سنوا دیجئے رانا احسان افضل صاحب نے کیا کہا تھا. یعنی یہ دعوت آج نہیں گئی ہے، جب یہ میٹنگ پلان ہوئی کہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہونا ہے وہ کل ہونا ہے، تو اسی وقت ہی یہ طے تھا کہ ان کی شرکت بھی یقینی ہے، اور گورنر کے پی کے کی انوالومنٹ نہیں ہے، ان کی مشاورت کے بعد ہونا یہ نہیں ہے کچھ بھی. وہ ایپیکس کمیٹی کے پرماننٹ ممبر ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایپیکس کمیٹی ہوگی تو ان پرماننٹ ممبرز کو دیکھا جائے گا کہ بلانا ہے یا نہیں بلانا. یہ پرماننٹ ممبرز ہیں. رانا صاحب اٹ مینس کہ یہ خبر بھی غلط ہے نا کہ گورنر صاحب کی انوالومنٹ کے بعد پھر ان کو دعوت دی گئی، گورنر کے پی کے کی انوالومنٹ کے بعد. دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرماننٹ ممبر ہے، یہ آپشن ہی نہیں ہے. یہ رانا احسان افضل صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور جو کے پی کی حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے تو تھوڑی سی آگے کی بات کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں گورنر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو مدعو کروائیں ایسی کسی میٹنگز میں. دیکھیں میں تو ان کے لیول پہ نہیں جانا چاہوں گا، وہ تو کیا تھا میرے ساتھ انگیج ہوں، ان کا اپنا ظرف. میں اگر پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہوتا تو میں کچھ اور باتیں کرتا، اور میں صوبے کی ترقی کی بات کروں گا، اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ صوبے کی ترقی نہ ہو اور میں ان کے ساتھ انگیج ہوں باتوں میں، تو میں وہ انگیجمنٹ نہیں کروں گا. میں صوبے کی ترقی کی بات کروں گا، اور میں ان کو ہمیشہ یہی مشورہ دوں گا اور پازیٹیو بات کروں گا کہ صوبے کی ترقی کے لیے آپ کو مینڈیٹ اگر ملا ہے تو آپ اب مینڈیٹ کا احترام کریں اور صوبے کی ترقی کریں. اس کے لیے آپ اپنے روڈ میپ دیں. یہ چھوڑ دیں کہ کون کس کو ہے کوئی ہے. میں بن گیا ہوں، مجھے پارٹی نے بنایا ہے. اب اگر کسی کو میرا فوبیا ہے تو اس کے دماغ سے میں فیصل کنڈی یا گورنر ہاؤس نہیں نکال سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے جب ٹی وی پہ دیکھا ان کی مشیر خزانہ کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اس کو میں چاہیے. اور رانا صاحب نے بھی ٹھیک بات کی کہ کمپوزیشن ہے چاروں چیف منسٹر کی، اور میں بھی کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہوگی اور ان کو دعوت نہیں دی ہوگی، کیونکہ اب یہ خود فیصلہ کریں مشیر اطلاعات جو ہیں کہ ان کے مشیر خزانہ نے کیوں ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں مدعو نہیں کیا گیا تھا، اور بعد میں جو ہے ان کو مدعو کیا گیا یا آ گیا یا لیٹ اطلاع ہوئی، واٹ ایور آئے اچھی بات ہے. جی اچھا، اس پہ جواب دینا چاہیں گے یا اس کو بھی آپ حذف کریں گے جو بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر گورنر ہاؤس سے بھی نہیں نکل سکتے ہیں؟ میں اس کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہتا، میں اس کے لیول پہ نہیں جانا چاہتا. وہ اگر میرے لیول پہ اس اونچائی پہ آ جائے تو بات کر لیں گے. یہ چھوٹے موٹی پیٹی ایشوز ہیں تو وہ ٹرائی کر لیں، کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں تھوڑا سا، اور باقی چیزیں بھی دیکھ لیں. تو یہ دیکھیں، یہ پلینگ ٹو دی گیلریز کے لیے اچھی بات ہے، عام پبلک کو جو ہے نا وہ واہ واہ کرنے کی اچھی بات ہے کہ کیا اس نے ڈائلاگ مارا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے. ہمارے صوبے کے بہت سی ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو ہمارے مرکز کے ساتھ ایشوز ہیں، ان کو وہ کرنا چاہیے، ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو وار آن ٹیرر پہ 1% جو 7ویں NFC ایوارڈ میں ملے ہیں 2008 9 10 میں، اور اگر ہم پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے صوبے کی پولیس کی تنخواہیں کیوں کم ہیں، ان کے پاس گیجٹس کیوں نہیں ہیں، ان کے پاس وہ اکوپمنٹس کیوں نہیں ہیں، اور آپ نے وہ پیسے کسی اور ہیڈ میں خرچ کر لیے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو فارمر فاٹا کے ساتھ مرجر پہ کمٹمنٹ ہوئی تھی 100 ارب روپے سالانہ کی، جو ابھی اگر اس سرتاجی فارمولہ کو دیکھیں تو اب 2-2.5 ارب بنتے ہیں سالانہ. ٹھیک ہے، وہ اگر میں مانتا ہوں کہ سارے نہیں ہیں لیکن کچھ تو آئے ہیں، تو کدھر خرچ ہوئے ہیں؟ تو پوچھتے ہیں کیوں پوچھتے ہیں آپ سیاسی بیان دیتے ہیں. جب میں بولوں گا کہ یہ جو ہے اگر سما چینل کے لیے پیسے آئے ہیں اور کسی اور چینل پہ خرچ ہو گئے ہیں تو پوچھنا تو پڑے گا کیوں خرچ ہوئے ہیں. وہ بھی پوچھیں تو ان کو جو ہے ذرا گزرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی گورننس پہ، لا اینڈ آرڈر پہ، اکانومی بہتری کرنے کے لیے اگر میں لیٹر لکھوں کہ 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر نہیں ہے 34 میں سے، اب جو بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہماری پریورٹی ہے، جب 26 یونیورسٹی کے وائس چانسلر نہیں ہیں 34 میں سے، تو پھر آپ اب اس خط کا کیا ہوا؟ ویسے وہ خط جو آپ نے لکھا تھا اس کا جواب آیا؟ نہیں، دیکھیں اس میں تھا کہ میں ان کو لیٹر لکھا کہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وائس چانسلر صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ 6 مہینے اس کا ایک پروسیس شروع کرتے ہیں جب وہ ریٹائرمنٹ پہنچتے ہیں تاکہ ان کی ایک ریپلیسمنٹ آ جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے خیال میں جب نگراں حکومت کہیں یا جو بھی پچھلی جو حکومت تھی، جب انہوں نے ریزائن کیا اور جو دوسری حکومت آ گئی تو انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا تھا اور وہ لاسٹ اسٹیج تک پہنچ چکا تھا. تو ان کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، واٹ ایور ہم کریں گے.
اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ کب سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس پروسیس کیا کیا؟ آپ نے کمیٹی سرچ کمیٹی بنا لی، چیزیں کر لی، ایڈورٹیزمنٹ آ گئی، کوئی چیز کوئی پروسیس تو کر لینا. کہ آپ نے ایڈاک پہ چلانا ہے، ایڈاک پہ تو نہیں چل سکتے. اگر آپ تعلیمی ادارے بھی ایڈاک پہ چلائیں جی تو پھر تو ایسے مطلب ہے کہ تعلیم کا ستیان ہے. اور پھر دیکھیں 34 تو ہمارے سیکٹر ایریا کے 34-35 ڈسٹرکٹس ہیں، آپ مرج ڈسٹرکٹ کے علاوہ جی تو 34 یونیورسٹی ہمارے پاس، ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہے. اتنی یونیورسٹی بھی ہم نے بنا لی ہیں، چلو ٹھیک ہے وہ تو اور ڈیبیٹ ہے، جی لیکن اب ان کو وی سی تو دیں نا. اب کرکٹ کی زبان میں کہہ لیں کپتان کے بغیر ٹیم کھیل سکتی ہے. جب ایک ٹیم کا کیپٹن ہی نہیں ہے، بولیں کہ جا کے تو پھر گراؤنڈ میں جواب آیا کوئی وہاں سے؟ لوگ آئے گا، اگر آفس میں آ جائے گا. لیکن میں نے اس کو مشورہ دیا کہ مل جل کر اس پہ کام کرنا چاہیے. تعلیمی چیزیں، تعلیم اس میں آپ کو پوری سپورٹ کروں گا، جو بھی آپ کی چیزیں. ٹھیک. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بس اسی کو بغیر وی سیز کے چلائیں، جو چل رہا ہے ویسا چلتا رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک کمپیٹنٹ وائس چانسلرز لینا چاہیے تاکہ ہمارے اداروں کو کھڑا کریں. ہماری جو تعلیمی نظام یونیورسٹیز ہیں وہ تباہ حالوں کے شکار ہیں. تو میں کہوں گا کہ میری تجویز ہوگی اور میرا مشورہ بھی ہے صوبائی حکومت کو کہ کمپیٹنٹ وی سی کا دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، کس سے نہیں ہے. اگر کمپیٹنٹ ہے کسی جماعت سے بھی ہو، ہمارے اداروں میں اگر اچھے لوگ آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ادارے صوبے کے لیے بہتری ہے، صوبے کے لیے بہتر ہے، ہمارے نوجوان نسل کے لیے، فیوچر کے لیے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی اگر بات کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو مشیر اطلاعات ہیں وہ اس پہ ورک آؤٹ کریں گے. جیسے سندھ نے ایک ماڈل قائم کیا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی ہٹا دی ہے. اب آپ کہتے ہیں یوتھ ہمارے ساتھ ہے تو یوتھ کو آزادی دیں، اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی ہٹائیں تاکہ اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی ہٹے. جیسے سندھ کے ماڈل کو فالو کریں. بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی 10 سال انہوں نے گزارے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں حکومتیں گزاری ہیں. اب ہے ہم ان کو فل سپورٹ کریں گے. اپوزیشن کو میں کہوں گا فل سپورٹ کریں اسٹوڈنٹ یونین پابندی پہ. اگر یہ نہیں لے کے آئیں گے تو میں پھر جو اپوزیشن ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی کا بل لے کے آئیں صوبائی اسمبلی میں تاکہ ہم اس کے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی اس کو سپورٹ کرے گی.